اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو ہم نے جو ہے صفات الحروف کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اوکے۔ صفات اللازمہ اینڈ صفات العارضہ کو وی ہیو کمپلیٹڈ، اور اس کے اندر کچھ صرف ایک ہی رول رہ گئی ہے سکتہ کی، جو ہم وقف کے دوران سیکھیں گے، اوکے۔ وقوف اور الابتداء جب ہم سیکھتے ہیں وہاں پر السکتہ کو بھی سیکھیں گے، فائن۔ سو اب انشاءاللہ کچھ رولنگز جو ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، اینڈ دیز رولنگز آر something which you have already learned either in your basic tajweed or in your recitation classes, okay۔ یعنی اس کی جو انفارمیشن ہے آپ کو تھوڑی بہت آلریڈی ہے، بیسک تجوید میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، اور کچھ رولنگز کو ہم نے ریسائٹیشن کی کلاس میں ڈسکس کیا ہے، کیونکہ جب ہم ریسائٹیشن کی کلاسز کیے ہوئے ہیں جیسے جزء عامہ، سورہ رحمن، سورہ یاسین، سورہ سجدہ، بہت سارے اس طرح کی سوراز ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، رائٹ۔ اینڈ اس کے اندر جب وہ رولنگز آتے تھے تو میں نے وہاں پر بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ فار فیو اسٹوڈنٹس ہو ڈڈ ناٹ جوائن ریسائٹیشن کورسز، ان کو تھوڑا سا نیو لگے گا، بٹ اٹ از ویری ایزی انشاءاللہ، اوکے۔ تو فرسٹ رولنگ جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اب تک جو بھی سیکھا تھا ہم نے دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو صفات، رائٹ۔ تو اب جو ہے رولنگز ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، بہت ہی انفارمیٹیو ہیں اور بہت باریکی سے آپ کو سمجھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ قرآن کی ریسائٹیشن میں غلطی نہ کریں، فائن۔ تو آج کی رولنگ جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے التقاء الساکنین، اوکے۔ التقاء الساکنین اس کا مطلب کیا ہے؟ التقاء کا مطلب ہے ملنا، یعنی قریب ہونا، دو چیزوں کا جب قریب ہونا ہوتا ہے اس کو التقاء کہتے ہیں۔ الساکنین یعنی دو ساکن، فائن۔ التقاء الساکنین دو ساکن حروف کا ملنا۔ عربی زبان میں وی ہیو آلریڈی لرن دس ان بیسکس کہ کوئی ورڈ ساکن سے شروع ہو نہیں سکتا، رائٹ۔ اور اسی طرح عربی زبان کے اندر دو لفظ کے درمیان دو ساکن مل نہیں سکتے، اوکے۔ دو لفظ کے درمیان، جیسے ایک ورڈ کے آخر میں ساکن ہو اور نیکسٹ ورڈ ساکن سے ہی شروع ہو رہا ہو، ایسا عربی میں کوئی ورڈ نہیں جو ساکن سے شروع ہو، لیکن پھر بھی کچھ ورڈ اس طرح ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حمزۃ الوصل وہاں پر ایڈ کیا جاتا ہے، رائٹ۔ تو اگر آپ اس طرح کے ورڈز کو قرآن میں پڑھیں جہاں پر وہ ورڈ اینڈ ہو رہا ہو ساکن سے اور نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہو حمزۃ الوصل سے، تو آپ کو کچھ رولنگز اپلائی کرنے ہوں گے جس کو ہم رولنگز آف التقاء الساکنین کہیں گے، اوکے۔ پازیبلٹیز کیا ہیں دو ساکن کے ملنے کی؟ دو پازیبلٹیز ہیں۔ پہلا ہے کہ ایک ورڈ میں ہی مل جائے، یہ ہو سکتا ہے عربی کے اندر کہ ایک ہی ورڈ کے اندر دو ساکن مل جائے اور ہم دونوں ساکن کو کریکٹلی پروناؤنس کریں اپنے مخرج کے ساتھ، اپنے صفات کے ساتھ، فائن۔ اور ایک پازیبلٹی کیا ہے کہ دو ورڈ کے درمیان میں ایک ورڈ کا لاسٹ لیٹر ساکن ہو، دوسرا ورڈ کا شروع والا لیٹر ساکن ہو، obviously اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہوگی کیونکہ اس کے بعد کا لیٹر ساکن یا تجدید ہوگا، رائٹ، الحمدللہ۔ تو اب ہم سارے پازیبلٹیز کو دیکھتے ہیں، فائن، انشاءاللہ۔ ایک ورڈ کے اندر کہاں کہاں التقاء ساکنین ہو سکتا ہے، دس از آل اباؤٹ انفارمیشن رادر دین پریکٹسنگ، بیکاز یہ آلریڈی قرآن میں ہوتا ہے، ہمیں بس تھوڑی سی انفارمیشن اس کی مل رہی ہے، اوکے۔ رولنگ آف تجوید ہے، اس وجہ سے we'll have to learn this in intermediate level انشاءاللہ۔ ایک ورڈ کے اندر جو ہے دو ساکن مل سکتے ہیں اور ہم اس کو پروناؤنس بھی کریں گے کریکٹلی، اور دو حال میں مل سکتے ہیں، یا تو وقف کے دوران ہو سکتا ہے یا تو وصل کے دوران۔ وقف میں کب ہوتا ہے؟ جب ایک ورڈ کے اینڈ پر ہم وقف کر رہے ہوں اور اس لاسٹ لیٹر پہ ہم عارضی سکون لگا رہے ہوں اور اس سے پہلے حروف المد ہو، یہ ہم نے آلریڈی کہیں سنا ہوا ہے، رائٹ۔ آئی ہوپ آپ کو ریممبر ہو رہا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے کہ ورڈ کے آخر میں عارضی سکون ہو اور اس سے پہلے حروف المد یا حروف اللین ہو،
یہ مد العارض للسکون یا مد اللین میں آتا ہے، رائٹ۔ جب مد العارض للسکون اور مد اللین ہم اپلائی کرتے ہیں وہاں پر بھی دو ساکن مل رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں ایک آیت ہے رب العالمین، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یا ساکن کے بعد نون پر فتحہ ہے تو وہ ورڈ ہے رب العالمین، لیکن نون پر ہم عارضی سکون لگائیں گے تو اب دو ساکن مل گئے اینڈ دس از الاؤڈ کیونکہ ایک ورڈ میں ہی ہو رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو مد العارض للسکون اپلائی کریں گے اور پڑھیں گے رب العالمین، اوکے۔ سیم تھنگ حروف اللین ہے تو مد اللین کی طرح پڑھا جائے گا، یا ساکن کے بعد جو ہے نیکسٹ لیٹر بھی ساکن لگائیں گے۔ یہاں پر والصیفی ہے، اوکے، رحلۃ الشتاء والصیفی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں فی کو فا ساکنہ میں کنورٹ کریں گے اور پڑھیں گے والصیف، ایون دس از الاؤڈ، فائن، اٹ از آلریڈی دیر ان دا قرآن، ہمیں بس اس کو پروناؤنس کرنا ہے، بس یاد رکھنا ہے کہ یہاں دو ساکن مل رہے ہیں۔ اور کہاں ہوتا ہے کہ ایک ورڈ کے آخر میں آپ وقف کر رہے ہوں اور اس پہ عارضی سکون بھی لگا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کا لیٹر آلریڈی ساکن کے ساتھ ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم وقف کرتے ہیں، جیسے والفجر، والفجری، ری تھا لیکن ہم نے کیا کیا؟ والفجر، رائٹ، ہم نے را پر ساکن لگا دیا، تو اس سے پہلے آلریڈی ساکن تھا، پھر بھی ہم نے دونوں کو کریکٹلی پروناؤنس کیا کیونکہ ایک ہی ورڈ میں دو ساکن ہیں تو دو ساکن آ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک ایگزامپل ہے والعصر، اب ہم ملائیں گے تو والعصر، والعصر، رائٹ، دونوں ساکن کو ہم نے کلیئرلی ادا کیا اینڈ یہاں پر بھی التقاء ساکنین ہو رہا ہے اینڈ اٹ از الاؤڈ بیکاز اٹ از ہیپننگ ان ون ورڈ اونلی۔ اور وقف کے دوران کی ایگزامپلز ہیں جو دو ہی پاسبلٹیز ہیں۔ اب وصل کے دوران صرف ایک پاسبلٹی ہے، وہ کون سا ہے؟ مد لازم میں۔ مد لازم کے اندر حروف المد کے بعد یا مد الاصلی کے بعد جب تشدید والا حرف آتا ہے یا ساکن والا حرف آتا ہے، مثقل یا مخفف، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ دونوں کو ملا کر، یعنی ہم اس کو مد لازم کی رولنگ اپلائی کرتے ہوئے 6 حرکہ کھینچ کر نیکسٹ لیٹر کو کریکٹلی پروناؤنس کرتے ہیں۔ تشدید ہو تو بھی 2 ہی لیٹرز ہوتے ہیں اس میں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، رائٹ، اینڈ دیٹ از وائی وہاں پر بھی ایک حروف المد ساکن سٹیٹ میں ہوتا ہے، یا ساکن ہو، واو ساکن ہو یا الف ہو، الف بھی ساکن سٹیٹ میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بس اس پہ ساکن لگاتے نہیں بیکاز لگانے سے وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا، لیکن حروف المد کنسیڈر ٹو بی نا ساکن سٹیٹ اونلی، تو یہاں پر ولضالین جب ہم پڑھتے ہیں تو الف جو ہے وہ ساکن سٹیٹ میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ لام پر جو تشدید ہے اس کو لام ساکنہ اور لام متحرکہ یعنی کسرہ کے ساتھ، تو پہلا ساکن دوسرا ساکن سے مل رہا ہے، رائٹ، اینڈ دس از وائی یہاں پر بھی التقاء ساکنین ہو رہا ہے اینڈ دس از آلسو الاؤڈ۔ یہاں اگر حرفی میں دیکھیں مد لازم تو نون اگر آپ لکھیں گی تو نون اسی طرح لکھا جائے گا، رائٹ، نون، تو یہاں پر بھی واو ساکن اور ایک نون ساکن سے مل رہا ہے، التقاء ساکنین یہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ جب عربی میں دو ساکن ملتے ہیں تو 2 پاسبلٹیز ہیں، ایک کہ وہ ایک ہی ورڈ میں ملیں اور ایک کہ وہ 2 الگ ورڈ میں ملیں، کہ ایک ورڈ کے آخر میں ہو، دوسرا ورڈ کا شروع والا بھی لیٹر ساکن ہو، obviously وہاں حمزۃ الوصل ہوگا، فائن۔ تو ایک ہی ورڈ میں ملے تو جو بھی پاسبلٹیز ہیں ہم نے اس کو دیکھ لیا اور ہر جگہ یہ الاؤڈ ہے، ہم اس کو ساکن لگا سکتے ہیں، فائن، 2 ساکن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، but when that comes between 2 letters تب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اوکے، کیا کرنا ہے؟ 2 چیزوں کو کرنا پڑے گا، کچھ جگہ ہمیں اس ساکن حرف کو متحرک حرف میں بدلنا پڑے گا اور کچھ جگہ ہمیں ساکن حرف کو نکالنا پڑے گا، کمپلیٹلی اس کو ڈراپ کر دیں گے، فائن۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر ساکن کو جو ہے متحرک میں بدلتے ہیں، فائن۔ اس کے اندر جو پہلی رولنگ ہے ساکن کو متحرک میں بدلنے کی، اس کی فرسٹ رولنگ کو مزید ڈیٹیل میں سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بیکاز یہاں پر جب ایک ساکن
ورڈ جو ایک ورڈ ساکن حرف سے اینڈ ہوتا ہے اور نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ بھی ساکن سے شروع ہوتا ہے، obviously حمزۃ الوصل سے ہوگا، تو اس پہلے والے ساکن حرف کو حرکہ لگا دی جاتی ہے ڈپینڈنگ اپون ان وچ اسٹیٹ دے آر. کچھ گرامیٹیکل رولنگس کی وجہ سے ان میں الگ الگ حرکہ لگائی جاتی ہے، کسی پر فتحہ، کسی پر کسرہ، کسی پر ضمہ لگا کر. آپ کو آلریڈی قرآن میں اٹ از پریزنٹیڈ، سو وی جسٹ ہیو ٹو ناٹ وری اباؤٹ اٹ بیکاز آلریڈی پریزنٹیڈ ہے. جیسے یہاں دیکھیں 2 ایگزامپلز میں نے لیے ہوئے ہیں. وَمِن یہ ورڈ ہے وَمِن، نیکسٹ ورڈ ہے الناسی. تو وَمِن اور الناسی کے درمیان جو ہے ہم اب اس کو کنیکٹ کرنا ہے، رائٹ؟ تو کیا کریں گے؟ نون پر فتحہ لگا دیا جائے گا. یہ آلریڈی قرآن میں آپ کو لگا ہوا ملے گا اور ہم اس کو پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ. اوکے، ہیئر لمن الملک، لمن، لیکن اب کیا کریں گے؟ کسرہ لگا دیں گے لمن الملک. Fine. You can see somewhere it is فتحہ and somewhere it is کسرہ and also کچھ جگہ ضمہ لگا کر بھی ملے گا. تینوں حرکات بھی لگا کر ملتے ہیں جب ساکن کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو تو ساکن حرف پر حرکہ لگا دی جائے گی ڈپینڈنگ اپون ان وچ اسٹیٹ دے آر. گرامیٹیکل رولنگس کی وجہ سے ان پہ الگ الگ حرکہ لگتی ہیں. Fine. And this is already there in the Quran, so we have to not worry about it. سیکنڈ کون سا ہے جہاں پر ہمیں حرکہ لگانی پڑتی ہے؟ یہ ہم نے سیکھا ہے بیزکس میں ان ڈیٹیل. کون سا ہے؟ تنوین کے بعد جب نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو. تنوین ہمیشہ ورڈ کے آخر میں آتی ہے. یو کین جسٹ سی ہمیشہ تنوین جو ہے وہ ورڈ کے آخر میں ہی ہوتی ہے. اوکے، درمیان میں نہیں ہوتی. جب وہ آتی ہے ورڈ کے آخر میں، نیکسٹ ورڈ شروع ہوتا ہے حمزۃ الوصل سے، رائٹ؟ وہ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے، تب ہمیں اس تنوین کے اندر چھپی ہوئی نون ساکن کو کسرہ میں بدلنا پڑے گا. یہاں پر یو کین سی کہ لیٹرز پہ فتحہ، ضمہ، کسرہ ہر ایک چیز لگائی جا رہی ہے، لیکن نون قطنی جو ہم پرشین لینگویج میں قطنی کہا جاتا ہے، چھوٹے سے نون کو، اس میں ہم صرف کسرہ لگائیں گے. اوکے، تنوین کے بعد جب حمزۃ الوصل آتا ہے تو تنوین کے نون کو ہم کسرہ لگاتے ہیں. اوکے، دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ جب 2 ساکن ملتے ہیں تو ہم ایک ساکن کو ڈراپ کرنا ہوگا. فرسٹ کیس کیا تھا کہ 2 ساکن جب ہم 2 ورڈز کے درمیان مل رہے تھے ہمیں اس کو متحرک حرف میں کنورٹ کرنا تھا، لیکن اب ہمیں کوئی کنورشن نہیں کرنا، بس اس ساکن حرف کو نکال دینا ہے، اور یہ ہمیشہ حروف المد کے ساتھ ہوتا ہے. حروف المد سے کوئی ورڈ اینڈ ہو رہا ہو، نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو تو اس حروف المد کو ہم کینسل کر دیتے ہیں. فائن. تو اب یہ دونوں کو ہم مزید ڈسکس کریں گے کچھ ایگزامپلس کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ یہ دونوں قرآن کے اندر ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ اٹ اینڈ ریڈ اٹ کریکٹلی. یہ آلریڈی مل جاتا ہے آپ کو لگا ہوا حرکات. فائن. لیکن تنوین کے بعد جب حمزۃ الوصل آتا ہے یا حروف المد کے بعد تو ہمیں جو ہے خود ہی سے اس رولنگ کو اپلائی کرنی ہوتی ہے، التقاء ساکنین کی. تنوین کے بعد جب حمزۃ الوصل آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کو بیزکس میں آسانی سے سیکھا تھا کہ دونوں کے درمیان نون قطنی لگا دیتے ہیں. اور یہ نون قطنی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک تنوین کے اندر جو ہے ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ ان ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں اس طرح، آلریڈی ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے. اس کے بعد کوئی حمزۃ الوصل سے شروع ہونے والا ورڈ آ جائے تو ہم اس نون ساکن کو جو تنوین میں چھپا ہوا تھا اس کو کسرہ لگاتے ہیں. آلویز کسرہ، no فتحہ no ضمہ. اوکے، in the ruling of where we are adding حرکات to ساکن حرف، وہاں نون قطنی کے اندر، تنوین کے اندر ہم صرف کسرہ ہی لگاتے ہیں. اوکے، اور اس کے ایک اور رولنگ کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو وقف کے دوران نون قطنی کو نہیں پڑھا جائے گا اور وصل کے دوران بھی اس ورڈ سے شروع کرنے کے دوران نہیں پڑھا جائے گا. فار ایگزامپل یہاں پر ایک آیت میں نے لی ہوئی ہے إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. اوکے، یہاں دیکھیں
इला रब्बिका यौमइज़िन, ये ज़िन को अगर हमने अलग से लिखा ज़िन तो ये इस तरह होगा, राइट, दिस इज़ ज़िन। अब हम इस नून साकिन को निकाल कर कसरा लगा रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है यौमइज़िनिल मुस्तक़र, फाइन। अब ये वर्ड पर आप स्टॉप कर रहे हो, आपको इंडो पाक वर्जन ऑफ द कुरान जो हम मजीदी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वहाँ पर यहाँ छोटा सा नून विथ कसरा मिलेगा। तब आप क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू स्टॉप हियर यू विल रिसाइट इला रब्बिका यौमइज़, यौमइज़, फाइन, क्योंकि हम तनवीन को साकिन में बदल कर स्टॉप कर देंगे एंड जो रूलिंग है नून कुचनी की वो अप्लाई नहीं करेंगे, फाइन। और अगर आप यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं आयत को और नून कुचनी दोनों के दरमियान मिलेगी तो आप कंफ्यूज होकर यहाँ से जब शुरू करेंगे तो निल मुस्तक़र्रो से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, फाइन। Make sure during वक़्फ़ and starting from the हमज़तुल वस्ल word you will not add नून कुचनी, वो हमेशा इल्तिक़ाए साकिनैन में पढ़ा जाएगा। जब दो साकिन हम मिलाएंगे तभी नून कुचनी वैलिड होगी, फाइन। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, फाइन। ये हमने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स में इन डिटेल सीखा है। और जो मजीदी स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं इंडिया पाकिस्तान वर्जन का, उसमें जो है आपको नून कुचनी आयतों के दरमियान मिल जाएगी, ओके, आयतों के दरमियान इस तरह जहाँ पर भी आयत आई हैं और तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो तो यू विल find नून कुचनी there, so you will not have to worry about it. But if you come across the other मुसहफ़ या आप ऑनलाइन पढ़ रही हैं कुरान को, तब कुछ मुसहफ़ के अंदर इसको नहीं लिखा होता तो आपको ख़ुद इसको लगा कर पढ़ना है, फ़ाइन, यू हैव टू प्रैक्टिस इट इंशाल्लाह। लेकिन जो मजीदी स्क्रिप्ट है उसके अंदर आयतों की एंडिंग पर नहीं है, कभी कुछ आयत की एंडिंग तनवीन से होती है, राइट, और नेक्स्ट आयत शुरू होती है हमज़तुल वस्ल से। अगर आपकी आदत ऐसी है कि आप दो आयतों को मिलाकर पढ़ रही हैं तो कुरान में जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी कहीं जगह नून कुचनी दो आयतों के दरमियान अगर आना है तो वहाँ लिखा हुआ नहीं होता, सो यू विल हैव टू रिसाइट इट बाय योरसेल्फ इंशाल्लाह, ओके। सो दिस इज़ इल्तिक़ाए साकिनैन विद तनवीन, जब तनवीन आ जाए उसके बाद हमज़तुल वस्ल आए। जो लास्ट पॉसिबिलिटी है दो वर्ड के दरमियान में साकिन हुरूफ का मिलना, वो हुरूफुल मद के बाद हमज़तुल वस्ल का आ जाना है, और इसको हमने रिसाइटेशन क्लासेस में बहुत ज़्यादा सीखा था, राइट, ओके। जब हम रिसाइटेशन क्लासेस में जो है हुरूफुल मद के बाद हमज़तुल वस्ल आता था तो मैं बहुत बार बताती थी, लेकिन फिर भी कुछ सिस्टर्स में इस तरह की गलती होती है कि वो अपने रिसाइटेशन में मद को निकालना भूल जाती हैं और उसके साथ ही कुरान रिसाइट कर रही होती हैं। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी सो फोकस्ड इन दिस, स्पेशली जब हुरूफुल मद के बाद हमज़तुल वस्ल आ जाए। तो यहाँ मैंने सारे पॉसिबिलिटीज़ को लिए हुए हैं, अलिफ मद, वाव मद, या मद, अलिफ मकसूरा, कोई भी मदुल असली आ सकता है। यहाँ जब हम वक्फ़ करते हैं तो उस अलिफ मद को, वाव मद, या मद यानी मदुल असली को दो हरका ही खींचेंगे, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तब हमज़तुल वस्ल की वजह से अलिफ मद कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ एग्ज़ाम्पल देखें, फर्स्ट अलिफ मद का, इसको यहाँ सिर्फ स्टॉप करना है तो पढ़ेंगे वइज़ा, मिलाएंगे वइज़ल जिबालु नुसिफ़त, वइज़ल, हमने ज़ाल नहीं पढ़ा। आप में से कुछ सिस्टर्स की गलती रिसाइटेशन क्लासेस में मैंने यही देखी है कि आप उस अलिफ मद को पढ़ती हैं, पढ़े नहीं, वइज़ाल जिबालु नहीं होता, वइज़ल जिबालु नुसिफ़त, ओके। अब जो या साकिन और वाव साकिन है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि कुरान के अंदर आपको उस पर साकिन लगा हुआ नहीं मिलेगा, अलिफ पर तो वैसे भी नहीं होता, इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन या मद्दिया या वाव मद्दिया हो और इसके बाद हमज़तुल वस्ल आ जाए तो मुसहफ़ के अंदर आपको उन दोनों
یا مدیہ یا واو مدیہ پر ساکن نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے یو ول ہیو ٹو نو کہ یہاں التقاء ساکنین کی رولنگ اپلائی ہو رہی ہے. بٹ اسٹل اف یو وانٹ اسٹاپ ایٹ دیٹ پوائنٹ، وقف کریں گی تو 2 حرکہ ہی ہوگا. اب یہاں وہ رولنگ اپلائی نہیں ہو سکتی کہ نو سائن نو ساؤنڈ وقف کے دوران. اب یہاں پر آپ کی سانس ٹوٹ گئی، آپ نے اسٹاپ کر دیا تو یہاں سائن نہیں ہے یہاں پر کچھ، تو آپ اس کو فا پر ساکن لگا کر لہو ماف اس طرح نہیں پڑھ سکتی. آپ وہ یا کو کمپلیٹ کریں گی، اوکے، بیکاز یو آر اسٹاپنگ. تو التقاء ساکنین کی رولنگ انویلڈ ہو جائے گی. آپ پڑھیں گی لہو ما فی، لہو ما فی، اوکے. But while connecting fa to this letter, which is next is تجدید کا letter obviously, right? تو کیا ہوگا لہو ما فی السماوات وما فی، یہاں پر بھی وما فی 2 حرکہ، بٹ ملائیں گے وما فی الارض، وما فی الارض. یہاں جو ہے ہم وما فیل یہ نہیں کریں گے کیونکہ مد لیٹر کینسل ہو جاتا ہے جب نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو. فائن. اب یہاں دیکھتے ہیں اس ورڈ میں واو مد کینسل ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالُوا، وَإِذْ قَالُوا، اوکے. بٹ while continuing وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، قَالُوا اللَّهُمَّ، ہم نے اسلام کو اس لام سے ملا دیا. یہ واو مدیہ ہم نے نہیں پڑھا، یہ ایکسٹرا الف ہم نے نہیں پڑھا، یہ حمزۃ الوصل لام الشمس ہم نے کینسل کیا. لام کو ڈائریکٹلی اس لام سے ملا دیا کیونکہ یہاں پر التقاء ساکنین ہو رہی تھی. فائن. لاسٹ ایگزامپل یہاں دیکھیں الف مقصورہ کا ہے. الف مقصورہ ہمیشہ کس طرح ہوتا ہے کہ فتحہ ہو، اسٹینڈنگ فتحہ ہو جس کے بعد یا آ جائے، رائٹ. لیکن قرآن میں آیتوں کے درمیان کبھی آپ کو ایسا مل سکتا ہے کہ فتحہ کے بعد یا آ جائے، تب آپ کو سمجھنا ہے کہ جی یہاں پر التقاء ساکنین ہو رہی ہے. اوکے، جسٹ ہیئر یا ساکن میں ساکن نہیں ہے، واو ساکن میں ساکن نہیں ہے، تو الف مقصورہ میں التقاء ساکنین کی نشانی ایسی ہے کہ آپ کو اسٹینڈنگ فتحہ نہیں ملے گی، صرف فتحہ ملے گی. سو یو ہیو ٹو نو کہ obviously نیکسٹ لیٹر ساکن سے شروع ہو رہا ہے یعنی حمزۃ الوصل سے. تب ہم کیا کریں گے الذی یصلی، یصلی، لا 2 count. You just cannot recite this with ساکن اور just یصلی، یصلی 2 count انشاءاللہ. لیکن ملائیں گے الذی یصلی النار الکبریٰ، اوکے. الحمدللہ. یہاں کبریٰ یہ یاد رکھیں عثمانی مصحف کا ہے اگزامپل، اور یہ الف ایکچول میں الف مقصورہ ہے، یا پڑھا نہیں جائے گا. فائن. الحمدللہ. دس از آل اباؤٹ التقاء ساکنین. میں دوبارہ سے ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ بیکاز آپ کو تلاوت کے دوران یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ. اس میں سے صرف لاسٹ کی رولنگ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے in the مجید script which we are using because all of the other rulings are already there in the Quran, right. التقاء ساکنین یعنی 2 ساکن کا مل جانا، 2 ساکن کا قریب آ جانا. التقاء کا مطلب قریب آنے کو کہتے ہیں. ساکنین یعنی 2 ساکن. فائن. تو پاسبلٹیز کیا ہیں 2 ساکن کے قریب آنے کی؟ ایک ورڈ میں بھی ساتھ میں آ سکتی ہیں یا 2 ورڈ کے درمیان. ایک ورڈ میں جب ساتھ آتے ہیں تو وقف کے دوران آ سکتی ہیں یا وصل کے دوران. وقف کے دوران 2 کنڈیشنز، 2 پاسبلٹیز ہیں. کون سی ہیں؟ کہ عارضی سکون ہم لاسٹ ورڈ پر لگا کر وقف کر رہے ہوں اور اس سے پہلے حروف المد یا حروف اللین ہو تو مد اللین اور مد العارض للسکون اپلائی کریں گے. فائن. اور 2 ساکن کو بھی کریکٹلی ادا کریں گے. نیکسٹ کیا ہے کہ آخری لیٹر پہ ہم عارضی سکون لگا رہے ہیں وقف کے دوران، لیکن اس سے پہلے کا حرف بھی آلریڈی ساکن تھا، تو دونوں کو ہم کلیئرلی ادا کریں گے انشاءاللہ. اوکے. اب یہاں وصل کے دوران کیا کر رہے ہیں؟
وصل کے دوران جب حروف المد کے بعد یا مد الاصلی کے بعد تشدید یا ساکن والا حرف آتا ہے، یعنی مد لازم کی رولنگ ہے، تو ہم مد لازم اپلائی کریں گے. تو الف مد، واو مد، یا مد کے بعد جو آبویسلی ساکن سٹیٹ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد تشدید کا حرف آ جائے تو اس میں بھی تشدید والے حرف میں ایک پرماننٹ سکون ہوتا ہے. سٹل ہم دونوں کو کلیئرلی ادا کرتے ہیں. تو جب دو ساکن ایک لفظ میں ملتے ہیں تو دیر از نو ایشوز. یہ قرآن میں مل سکتے ہیں، عربی میں یہ الاؤڈ ہے. عربی میں جو الاؤڈ نہیں ہے وہ کیا ہے کہ دو ساکن دو الگ ورڈ میں نہیں مل سکتے. یعنی ایک ورڈ کے آخر میں ساکن ہو، دوسرا ورڈ شروع ہو رہا ہو ایک اور ساکن سے، یعنی حمزۃ الوصل سے، تو یہ ملنا الاؤڈ نہیں ہے. تب ہمیں یا تو ایک حرف کو جو ساکن ہے اس کو متحرک میں بدلنا پڑے گا یا اس کو کمپلیٹلی نکال دینا پڑے گا. جب ہم متحرک میں بدلتے ہیں تو وہاں پر بھی 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی قرآن میں آلریڈی آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، ان کی جو بھی سٹیٹس ہیں، گرامیٹیکل رولنگز ہیں، ان کی وجہ سے کبھی فتحہ، کبھی ضمہ، کبھی کسرہ کے ساتھ وہ مل جائیں گی. اوکے، کچھ حروف میں کسرہ، کچھ حروف میں ضمہ یا کچھ حروف میں کسرہ. اوکے، لیکن جب تنوین کے بعد جو ہے حمزۃ الوصل یا ساکن کا حرف آتا ہے تو ہم اس تنوین کے نون ساکن کو ہمیشہ صرف اور صرف کسرہ لگا کر پڑھیں گے. اوکے، اور وہ بھی وقف کے دوران نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وقف کے دوران التقاء ساکنین ہو نہیں رہا، رائٹ. اینڈ آلسو اسی ورڈ سے، یعنی حمزۃ الوصل والے ورڈ سے جب ہم شروع کر رہے ہیں تو پیچھے والا نون قطنی کو ملا کر نہیں پڑھیں گے. اونلی ڈیورنگ وصل وین 2 ساکن میٹس تبھی ہم تنوین پر نون قطنی لگائیں گے انشاءاللہ. لاسٹ کون سی پاسبلٹی ہے کہ حروف المد کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے یا ساکن سے شروع ہونے والا ورڈ آ جائے تو ہمیشہ حروف المد کینسل ہو جاتا ہے. آپ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گی، وہ مد کینسل ہو جائے گا. لیکن جب آپ وقف کریں گے تو التقاء ہو نہیں رہا. وقف کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ ساکن حروف سے شروع نہیں کر رہے التقاء، یعنی there is no meeting at all. When there is no meeting of 2 letters then this ruling of التقاء ساکنین will become invalid. ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے. تو وہاں پر آپ دھیان رکھیں وقف کے دوران حروف المد کلیئرلی پروناؤنس کیا جائے گا. جب آپ وصل کریں گے انشاءاللہ تو اس کو نکال دیں گے. فائن، اوکے، الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ لرننگ. اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. ان قالو 4 حروف مس ہوا. جی سسٹر، قالو کے اندر مس نہیں ہوا، ہم اس کو سائلنٹ کرتے ہیں. واو ساکن کو ہم التقاء ساکنین کی وجہ سے کینسل کر رہے ہیں. یہ زائد الف کہلایا جاتا ہے، ایکسٹرا الف، کیونکہ ایک الف کو ہونے کے لیے اس سے پہلے فتحہ ہونا ضروری ہے. بٹ دس از ڈیو ٹو گرامیٹیکل رولنگ، ایسے ہی لکھا ہوا ملتا ہے. دیٹ از ناٹ ریڈ. حمزۃ الوصل وصل کے دوران پڑھتے نہیں. لام الشمسہ از آلویز سائلنسڈ، دیٹ از وائی یہاں پر 4 لیٹرز سائلنس کیے گئے ہیں. فائن، الحمدللہ. سو وی ہیو کمپلیٹڈ التقاء ساکنین، جو بہت ہی ایزی رول تھی، بہت ہی شارٹ. الحمدللہ اگر آپ کے اس میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ لیٹس اینڈ دا میٹنگ. اف یو ہیو اینی کائنڈ آف ڈاؤٹس آپ انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ کریں. فائن، ٹمارو ہم ایک اور نیو رولنگ سیکھنے جا رہے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ڈونٹ مس دی آن لائن کلاسز، ورنہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل لگے گا. اوکے، لیٹس اینڈ دس میٹنگ ناؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جزاک اللہ خیر.